سائیں الہی بخش صاحب کا سالانہ عرس جو ہے، جو ہر بار ہم 3 دن مناتے تھے، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار 1 دن کے لیے رکھا، جس میں تمام پنچ کے اور باہر سے لوگ یہاں پہ آئے۔ آج تھوڑا سا عرس میں پارٹیسپیشن میں تھوڑی کمی ہے، وہ کیونکہ موجودہ حالات کی وجہ سے زیادہ لوگ باہر سے نہیں آ سکے، لیکن پھر بھی لوکل جو ہے کافی لوگ یہاں پہ تھے۔ اور آج تمام علماء نے، ہم سب نے، یہاں کے مقامی لوگوں نے یہی دعا کی کہ جموں کشمیر کے اندر امن چین رہے، اور پنچ میں جن لوگوں کی جانیں گئی ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، اور جتنے بھی لوگ جو زخمی ہوئے وہ جلدی ٹھیک ہوں، اور جتنے گھر یہاں پہ نقصان ہوئے، لوگوں کی پراپرٹی کا ڈیمیج ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی مدد ہو، ان کا گھر بار ٹھیک رہے، خوش رہیں، امن چین رہے، اور دونوں ملکوں کے بیچ میں امن چین رہے، اور پوری دنیا میں امن رہے، اور خاص کر کے فلسطین کے لیے جو ہے دعا کی گئی کہ وہاں پہ بھی امن چین رہے۔ اور مجھے یہی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس علاقے لورن بٹل کوٹ میں جو ہے دوبارہ سے ترقی کا جو ہم نے ایک پلان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ کامیابی کرے۔ یہاں پہ سڑکوں کا مسئلہ ہے، باقی مسئلے ہیں، وہ تمام مسئلے جو ہیں انشاءاللہ جلد سے جلد جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے۔ یہ 50واں عرس پاک اس سال جو ہے منایا گیا۔ یہ پہلے 3 دن کا، پھر 2 دن کا ہر سال ہوتا تھا، اور اس سال جو ہے وہ حالات ہی کی وجہ سے پھر 1 ہی دن جو ہے منایا گیا، تاکہ اس دن قرآن خوانی کر کے ان کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کیا جائے، رب سے دعائیں کی جائیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے اندر امن و سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں کہ دونوں ملک جو ہے جنگ سے دور رہیں، تاکہ لوگ بھی سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ زندگی کے ایام بسر کر سکیں۔ اور باقی یہاں لوگوں نے آ کر کے اپنے اپنے معاملات، اپنی اپنی مرادیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی سائیں الہی بخش رحمہ سے کے وسیلے سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ اور یہاں بھائی چارہ، محبت، اخلاص، خلوص جو ان کا درس ہے، اسی کے تعلق سے دعائیں بھی صبح سے اب تک جو ہے یہاں پر ہو رہی ہیں۔ 16 مئی 2025 کو بمقام بٹل کوٹ درگاہ شریف حضرت سائیں الہی بخش رحمہ پر ان کا عرس پاک صبح سے اس وقت تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا، اور لوگ جوک در جوک امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح اس عرس پاک کے اندر شامل ہوئے اور دعائیں مانگی۔